کلپ نمبر 838۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 سے 130 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ ترجمہ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا۔ اس امت پر عذاب عام نہ آنے کی وجوہات۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر دنیا میں ویسا ہی عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ پچھلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا تھا کہ ان کی تمام بستیاں تباہ و برباد کر دی جائیں اور ان میں سے کوئی کافر زندہ نہ بچے۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار ایمان لے آئیں گے، اس لیے ان پر ویسا عذاب نازل نہ ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اگر ان پر عذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مستثنیٰ کر دے۔ نمبر 5، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کی وجہ سے ان کی امت سے عذاب عام کو مؤخر فرما دے گا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوتا جیسا سابقہ امتوں پر نازل ہوا تھا۔ عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس نے اپنے کفر و معاصی سے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے، اور جو اپنے کفر و معاصی پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کی حجت ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہر عقل مند مکلف کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر و حکیم رب تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور انسان ہونے، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برا نہ بنے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی پانی جاری ہوتا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ ترجمہ، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے۔ اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ادا کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنا ہے، جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں، اور یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکرار فرمائی گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نماز عصر اور دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں، اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ لعلک ترضی، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔
یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں، آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور آپ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت اپنی مشہور کتاب تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، اے بندے اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے لعلک ترضی، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بھی پیش نظر رہے جس میں آپ اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے، بس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا کہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، کیونکہ نماز میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔